ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لانے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان۔ 4 ایڈ ہاک ججز کو 3 سال کے لیے سپریم کورٹ لانا بدنیتی قرار دیتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آج چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سید عمر گردیزی سے، جو کہ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی مخالفت کر دی ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں ہمارے اتحادی جماعتوں کے اراکین جو ہیں انہوں نے شرکت کی۔ آج پارلیمانی کمیٹی نے اہم فیصلے کیے، جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جو ججز ہیں ان کو لگانا کسی بھی طرح سے ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایڈ ہاک ججز آزاد عدلیہ کے لیے نظر ہے، ہم معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج رہے ہیں۔ ججز اس معاملے کو متنازع نام نے آج فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں لگائے جانے والے ایڈ ہاک ججز کو لگایا گیا تو وہ بدنیتی پر مبنی ہو گئے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس مشیر عالم کے بعد جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے بھی سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل طلب کیا گیا، جس میں ایڈ ہاک ججز کے لیے 4 نومبر پر غور کیا جانا ہے۔ جسٹس ریٹائر سردار طارق محمود اور جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں خیل نے سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی پر رضامندی ظاہر کی، تاہم جسٹس ریٹائر مشیر عالم نے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو لکھے گئے اپنے خط میں کہا کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ عزت دی ہے۔ ایڈ ہاک ججز نامزدگی کے بعد سوشل میڈیا پر جو مہم شروع کی گئی ہے، اس سے شدید مایوسی ہے۔ موجودہ حالات میں بطور ایڈ ہاک جج کام کرنے سے معذرت چاہتا ہوں، جبکہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے بھی ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں ان حالات میں جج نہیں بن سکتا۔ جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی ایک ساتھ تقرری کی کوئی مثال نہیں بنتی۔ 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی، اس سے کیسز کا بوجھ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ خدشہ ہے کہ اس اقدام کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس کو ایسے نازک وقت میں عدالتی تنازعات سے گریز کرنا چاہیے۔ جی جی ٹھیک ہے عمر گردیزی، بہت شکریہ۔ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں زرتاج گل، سماویہ طاہر اور کمل شوذب شامل ہیں۔ مخصوص نشستوں کے لیے عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور یاسمین راشد کو شامل کیا جائے گا کہ نہیں، اس حوالے سے پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کمیٹی نام فائنل کر کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے رکھے گی اور حتمی فیصلہ وہی کریں گے۔ صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی تفصیل ایک تو خان صاحب کی جرت کو، خان صاحب کے اسپرٹ کو سلام کہ ان کو کال کوٹری کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے ان کو اپنے بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں جاتے، اس کے باوجود بھی وہ ملک کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے خان صاحب کی کہ انہوں نے مجھے اس کمیٹی میں شامل کیا، لیکن ہم تینوں کے جو نام دیں گے آلریڈی ہمارے سامنے لوگ ہیں جنہوں نے مستقل جدوجہد کی اس پارٹی میں، اور جیلوں میں بھی خواتین نے بڑی تکلیف کاٹی ہے، تو سب ہماری نظر میں، لیکن یاد رکھیے گا کہ فائنل لسٹ پھر بھی خان کے پاس جائے گی۔ خان کے پاس پروگیٹو ہے، خان کے پاس اتھارٹی ہے، وہ پھر نام کو پڑھ کے دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سا ان کو ٹھیک لگتا ہے اور کون سا ان کو یہ آخری فائنل ڈیسیجن عمران خان ریکمینڈ کریں گے۔ ویسے آپ ہم ہر اس خاتون کو ریکمینڈ کر دیں گے جس نے عمران خان کے نظریے کا ساتھ دیا، جس نے اس پارٹی کے لیے تکلیف اور آزمائش پر بات کی، جن کے نام آپ لے رہے ہیں وہ تو سر آنکھوں کے اوپر۔ اچھا، رہنما جمعیت علماء اسلام فے مولانا سلیم اللہ سہو کی والدہ کی وفات پر سابق وزیر مملکت عبد الرحمان کانجو، سابق ایم پی ایم میاں جہانگیر سلطان بھٹا سمیت دیگر شخصیات کا اظہار افسوس۔ مولانا سلیم اللہ سہو رہنما جمعیت علماء اسلام کی والدہ مرحومہ اور انجینئر چودھری احمد اسلم سہو کی دادی مرحومہ اور مولانا اکبر آزاد سہو کی والدہ مرحومہ کی تعزیت کے لیے علاقہ بھر کی اہم شخصیات تشریف لائے۔ عبد الرحمان خان کانجو، سابقہ وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ میاں جہانگیر سلطان بھٹا، سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری زوار حسین وڑائی، سابق صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات ذکی شاہ، چیئرمین جناح پریس کلب اڈا ذخیرہ چودھری غضنفر وڑائی، چودھری عتیق میاں یوسف وچو، چودھری مرتضی سہو، امجد بوبی ایڈوکیٹ، چیئرمین ملک ندیم سرلا، ملک جنڈ وڈا، مفتی عزیز رحمان، محتمم جامع خالد بن ولید، چودھری ادریس تیجا، چودھری ہوشیار دین، چودھری نصیب گجر ایڈوکیٹ، مولانا حسین احمد، عمران ڈوگر ایڈوکیٹ، ملک افضل خان اریا، ملک فیض اللہ اریا، حاجی عبدالحق سہو، چودھری چراغ احمد سہو سمیت دیگر معززین علاقہ، علماء، صحافی، وکلاء، تاجر برادری اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام تشریف لائے۔
مولانا سلیم اللہ سہو سے اظہار تعزیت کیا اور والدہ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی. ٹریفک وارڈن کی حاضر دماغی نے معصوم بچے کی جان بچا لی. ٹریفک سیکٹر لوئر مال میں پیر مکی اسٹاپ پر اسلم نامی آدمی 10 سالہ اسپیشل بچے کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا. ڈیوٹی پر موجود سینئر ٹریفک وارڈن محبوب، سینئر وارڈن عالم اور وارڈن بلال نے مشکوک حرکات پر بچے اور ملزم سے پوچھ گچھ کی تو ملزم بچے کو چھوڑ کر فرار ہو گیا. پیٹرولنگ آفیسر محمد ندیم اور بلال نے تعاقب کر کے ملزم کو دھر لیا. ملزم نے اعتراف کیا کہ داتا دربار سے بچے کو زبردستی اغوا کر کے لے جا رہا تھا. ٹریفک وارڈنز نے ملزم کو مقامی پولیس کے حوالے کر دیا. چیف ٹریفک آفیسر امارہ اطہر نے سینئر ٹریفک وارڈن محبوب، عالم، ندیم اور بلال کو شاباش دی. قصور میں محرم الحرام کے ایام میں 7 دن سے پانی بند، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. مقامی ایم پی اے ایم این اے کی جانب سے الیکشن میں کیے گئے وعدے وفا نہ ہوئے. نواں علاقہ رسول پور کی عوام سراپا احتجاج بن گئی. علاقہ مکینوں نے آگ لگا کر روڈ بلاک کر دیا. مقامی ایم پی اے ایم این اے کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. مزید جانتے ہیں قصور سے محمد عرفان میو کی اس رپورٹ میں. مہنگائی سے ستائی عوام کو لوٹنے کے لیے پارکنگ مافیا نے بھی کمر کس لی ہے. پارکنگ مافیا بے لگام نظر آنے لگی. منمانی کے ریٹ لسٹ تیار، ضلع انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف، عمل کوئی پوچھنے والا نہیں. نادرا آفس کے باہر پارکنگ مافیا نے تمام حدیں پار کر دی. سرکاری ریٹ کے مطابق 10 روپے ریٹ کے برعکس عوام سے 30-40 روپے وصول کیے جانے لگے. اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر اجمل جٹ سے، جو کہ اس وقت نادرا آفس کے باہر موجود ہیں. جی اجمل جٹ، آگاہ کیجیے گا، کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ ہاں جی بالکل، میں یہاں اس وقت موجود ہوں نادرا آفس کے باہر، جہاں پر عوام کو لوٹنے کا بھی جو ہے وہ بندوبست کر لیا گیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر جو پارکنگ ریٹ ہیں، ان کے پاس جو سلپ ہے اس پہ بھی جو ہے وہ 10 روپے ریٹ فکس ہے، پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے. 30 روپے 40 روپے جو ہے عوام سے چارج کیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، ان سے میں جانتا ہوں کہ کتنے پیسے انہوں نے چارج کیے، جبکہ جو رسید ہے اس کے اوپر کتنے پیسے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. کتنے پیسے پے کیے آپ؟ ابھی تو میرے ہاتھ میں 30 روپے پے کیے ہیں. میں نے اس بندے سے بحث بھی کیا، لیکن اس نے کہا 30 روپے اس سے کم. آپ نے انہیں کہا نہیں کہ 10 روپیز تو اوپر لکھے ہوئے ہیں، آپ 30 چارج کر رہے ہیں؟ سارا کچھ کہا ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہیں. وہ کہتے نہیں 30 روپے ہی ہمارا ریٹ ہی ہے. حالانکہ اوپر انہوں نے وہ جہاں 10 لکھا وہ کاٹا ہوا ہے کہ اگلے بندے کو پتہ نہ چلے. تو یہ 70 روپے میرے پاس ہیں، 30 روپے اس بندے نے کاٹے ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو ہے ایک اور شہری موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کتنے پیسے پے کیے ہیں آپ نے ابھی پارکنگ؟ 30 روپے. 10 روپے اوپر ریٹ ہے، آپ کیوں 30 پے کر؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 30 روپے لینے، کھلارنی کھلارو، نہیں کھلارنی تو چلے جاؤ یہاں. کتنے پیسے پے کیے؟ 30 روپے بھجن. 10 روپے ریٹ ہے اوپر، یہ پرچی کے اوپر لکھا. بعد وہ اپنی منمانی گاڑیاں ہیں، کہتے ہیں جی کھڑی کرنی ہے، کھڑو نہیں تو چلو جاؤ ادھر سے. اپنی زبردستی لین دے نے. میں پیسے 50 روپے 100 روپے دیتا ہے، مطلب 70 روپے بقایا واپس دیتے ہیں. تو 30 روپے پرچی لے رہا ہے کہ کھڑی کرنی، کھڑو نہیں کرنی تو اگے پیچھے لائی جاؤ، ساڈے نال بحث نہ کرو. ایڈی بدتمیزی نال گل کر ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਸਭ ਕੋਲੋਂ 10 ਲਿਖੇ ਤੋਂ 30 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ. 20 ਰੁਪਏ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ. 10 ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 10 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਿਆ ਲਾਇਆ. ਉਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. 10 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰੀਏ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 30 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ شہریوں کو جو ہے وہ لوٹنے کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے. ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ لاہور پارکنگ ہے جو اپنی منمانی کے ریٹ لگاتی ہے، اور لوگ جو آگے پریشان حال ہیں، جو کہ ان کے پاس ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، پر یہاں پر آ کے وہ اپنی جو ہے وہ یہاں پہ جو سٹینڈ مافیا ہے وہ اپنی منمانی کے ریٹ لیتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لے، اور اس جو زیادہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کا عمل جاری. ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر نوش مسعود کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں تبدیلی تفتیشی بورڈ کا انعقاد. تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ میں تمام ڈویژنل ایس پیز کی شرکت. تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اقدام قتل، زیادتی، اغوا، امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور ڈکیتی کے 42 مقدمات زیر بحث آئے. بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا. مدعی فضل الرحمان، محمد مشتاق، محمد علی اور محمد ندیم قتل، جبکہ محمد یاسر اور عبد الغفار اقدام قتل کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے.
मदैया फौजिया बीबी और रिजवान अकबा बिलाल मिर्जा डकैती, मोहम्मद वकास चेक डिसऑनर, जबकि वकास अशरफ चोरी के मुकदमात की तफ्तीशी तब्दीली के लिए पेश हुए। कोर्ट में अफसरान ने दोनों फरीकीन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुताल्लिक मौके पर अहकामात भी जारी किए। फराइज की अंजाम दही में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ख्वातीन और बच्चों से मुताल्लिका मुकदमात को हंगामी बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की गई। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इस वक्त नुमाइंदा कोरोना न्यूज़ अहमद रियाज बलोच लाहौर हाईकोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अहमद, समाअत मुकम्मल हो चुकी है, क्या तफसीलात में बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जिसकी सरबराही जस्टिस शहराम अनवर साहब कर रहे हैं और अमजद रफ़ीक भी इस एक जो 2 रुकनी बेंच है उसका हिस्सा हैं, उसने बानी पीटीआई के जो दहशतगर्दी अदालत से कबल अज़ वक्त ज़मानतों के केस से मुताल्लिक एक जो उनकी दरख्वास्त है वो खारिज की थी और उस पे आज लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होनी थी। और इस पे जो लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस है उसकी तरफ से 2 एतराज़ दायर किए गए थे, जिसमें से एक ये था कि जो मुसद्दका नकल हैं फैसले की वो इस एक कार्रवाई के लिए इसके साथ अटैच नहीं की गई, और दूसरी ये थी कि जो निशान अंगूठा है वो मुनासिब नहीं था, जिससे दोनों जो एतराज़ात हैं उन्हें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने कहा कि इसे ऑफिस देख ले, जिस पर जो सलमान सफदर हैं बानी तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है कि वो मुसद्दका नकल फ्राहम कर देंगे और इस केस को 22 जुलाई के लिए मुकर्रर किया गया है और 22 जुलाई को इस केस के हवाले से समाअत होगी। और इसके हवाले से मज़ीद आपको ये बताते चलें कि ये जो केस है ये 9 मई के वो केसेस हैं जिसमें जिना हाउस केस है, जिसमें अस्करी टावर केस है, जिसमें मुबैना तौर पे जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उन पे ये इल्ज़ाम है कि वो इस एक पूरे वकूए के पीछे उनका हाथ था। तो उस हवाले से ये केस की समाअत है जिस पे दहशतगर्दी की अदालत ने जो बानी पीटीआई हैं उनकी ज़मानत जो है कबल गिरफ्तारी ज़मानत वो मुस्तरद कर रखी है। इसके बाद जब ये समाअत मुकम्मल हुई, इस समाअत के दौरान भी जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद भच्चर, उन्होंने बाकायदा समाअत को देखा सुना और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना ये था कि बानी पीटीआई के हवाले से जो केसेस हैं वो सियासी इंतकाम के अलावा कुछ भी नहीं हैं, और वो इस बात को भी दोहराते रहे कि जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहब। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत एलडीए सिटी बार इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में एलडीए सिटी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। ताहिर फारूक की जानिब से एलडीए सिटी के मजीद 3 ब्लॉक्स का जल्द पोजीशन देने की हिदायत की गई। एलडीए सिटी जनाब सेक्टर के बी, डी और ई ब्लॉक के 1000 से ज्यादा प्लॉटों का आइंदा 2 हफ्तों में पोजीशन देने की हिदायत की गई। इजलास में एडिशनल डीजी हाउसिंग, एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, चीफ टाउन प्लानर 1, चीफ प्लानर 2, डायरेक्टर एलडीए सिटी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एलडीए सिटी, डायरेक्टर एलएसी, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस और मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के इंचार्ज अजहर मशवानी के वालिद काजी हबीबुर रहमान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फारिस ईसा, तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम खत लिख दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के इंचार्ज अजहर मशवानी के वालिद काजी हबीबुर रहमान के जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फारिस ईसा को खत, आपको अपडेट करते चलें कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के इंचार्ज अजहर मशवानी के वालिद काजी हबीबुर रहमान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फारिस ईसा, तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम खत लिख दिया है। एक बार फिर से अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के इंचार्ज अजहर मशवानी के वालिद काजी हबीबुर रहमान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फारिस ईसा, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम खत लिख दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोरोना न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, अपडेट कीजिएगा इस खत के हवाले से।
جی بالکل، اظہر مشوانی کے والد کا چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ اور تمام سپریم کورٹ ججز اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نام یہ خط لکھا گیا ہے، اور خط کے مندرجات میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 3 جنوری 2024 کو آئینی پٹیشن نمبر 51/2023 میں واضح ہدایت جاری کی کہ وفاقی حکومت سینئر افسران کے دستخط پر مشتمل ایک معاہدہ جمع کروائے کہ آئندہ کسی بھی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں لیا جائے گا۔ خط کے دوسرے متن میں لکھا گیا ہے کہ جنوری 2023 میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتیں ختم ہونے کے بعد سے ہائی کورٹس میں حبس بے جان سے متعلق پٹیشنز کی سماعتیں مسلسل تاخیر کا شکار ہیں۔ حبس بے جان سے متعلق پٹیشنز کو سطحی طور پر نمٹانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جاری کردہ 3 جنوری 2024 کے حکم نامے کے باوجود غیر قانونی اغوا کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر ظہور الحسن پچھلے سال پہلی مرتبہ 10 مئی 2023 سے 30 2023 تک 144 دن غیر قانونی قید میں رہا۔ ظہور مشوانی کی بازیابی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کی 3 درخواستوں میں بلا جواز تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، جن میں درخواستوں کا مسترد کیا جانا بھی شامل ہے۔ جی ٹھیک ہے تیمور، بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔